آدھی دنیا کو اپنی سلطنت بنانے والا نمرود ایک ظالم اور بدکار بادشاہ تھا۔ اس کا شجرہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے یوں جا ملتا ہے: نمرود بن کنعان بن قوس بن سام بن لوح۔ روایات میں ہے کہ نمرود نے 400 سال تک ایک طویل اور مضبوط حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ ہر انسان نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر عبادت کے اپنے طریقے بنائے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، نمرود ولد الزنا اور حرامی تھا، اور اس کی ماں نے زنا کرایا تھا، جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ زنا کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ 400 سال بادشاہی کرنے کے بعد سرکشی اور تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے اس شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ دوسری طرف شرک اتنا عام تھا کہ نمرود کے دور میں ایک خدا کو ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہ تھا۔ نمرود لوگوں کو کہتا تھا کہ میں آپ کا خدا ہوں۔ وہ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس دور میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے سے دوسروں کو منع کرتے تھے کہ خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمرودی قوم ایسی قوم تھی جس پر حضرت ابراہیم کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سب سے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ وہاں بے شمار بڑے بڑے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سب بتوں کو کلہاڑے سے توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب نمرودی قوم اپنے بت خانے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب بت پاش پاش ہو گئے ہیں، بس ایک بت بچا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا لٹک رہا ہے۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے تھے یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہیں، اور وہ بت کی بجائے ہم سب کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نمرودیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑا غصہ تھا۔ انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حرکت کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سب بتوں کو پاش پاش کر دیا ہے۔ نمرود نے کہا کہ خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو مجھے سجدہ کرنے سے روکتا ہے، اور بتوں کو بھی پاش پاش کیا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک جگہ پر لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا دو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سزا کے طور پر پھینک دو۔ نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ آگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جتنے دن تک آگ میں رہا تو میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص رحم و کرم میں رہا تھا۔ میں اس آگ میں سکون سے رہا تھا، اتنا سکون کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا گیا تو آگ سے باہر آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں سے کہا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ یہ بت تم کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم اپنے بےہودہ کاموں سے باز آ جاؤ اور ایک خدا کی عبادت کرو۔
نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں نمرود خدا ہوں۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا اللہ تعالیٰ ہے، جو ہر کسی کو زندگی اور موت دینے والا ہے، جو پوری کائنات اور آسمانوں کا مالک ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو نمرود نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ سب کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود بادشاہ نے 2 قیدیوں کو بلوایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے نمرود نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، یہ دیکھ میں خدا ہوں، میں نے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے شمار دلیلیں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اصل خدا تو میں ہی ہوں، اب بتا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود بے بس ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس طرح نمرود اپنی ساری قوم کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدا کی عبادت کرنے اور خدا کو ایک ماننے کا حکم دے رکھا تھا۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار نمرود کو دین حق کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے تنگ آ چکا تھا۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ کرے۔ اس کو بول دو کہ اپنا لشکر زمین پر اتارے جو مجھ سے جنگ کرے۔ میرے سوا کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نمرود کی زبان سے یہ لفظوں کا نکلنا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی الفاظ نمرود کو کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نمرود نے جنگ کی تیاری کرنے کے لیے 3 دن مانگ لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمرود کو 3 دن کا وقت دیا گیا۔ 3 دن تک نمرود نے ساری دنیا سے بڑے بڑے نامی گرامی جنگجو کو بلوا بھیجا۔ وہ نمرود کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ جب نمرود کا سارا لشکر اکٹھا ہو گیا تو نمرود نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، میں جنگ کے لیے تیار ہوں۔ جو میں نے 3 دن مانگے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں۔ تم اپنے رب کی فوج کو بلا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ کرنے کے لیے مچھروں کا لشکر بھیج دیا، جس کی تعداد نمرود کے لشکر کے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے مچھروں نے چند ہی لمحے میں نمرودی فوج پر حملہ کیا اور اس کی فوج کا خون چوس لیا۔ نمرود کی فوج میں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ جب نمرود نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو سب کچھ چھوڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہوا اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس مچھر نے ساری فوج کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا۔ مچھر ناک سے ہوتا ہوا دماغ تک جا پہنچا۔ مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا۔ جب مچھر دماغ کو کاٹتا تو نمرود تکلیف سے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ مارتا تھا۔ اس طرح وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ جو کوئی بھی نمرود کے پاس آئے تو اپنی جوتی اتار کر نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح نمرود کو چند دیر تک سکون رہتا تھا۔ تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد نمرود تکلیف سے پھر بے حال ہو جاتا تھا۔ اس لنگڑے مچھر کے کاٹنے سے نمرود اپنے سر کو دیواروں سے مارتا رہتا تھا۔ اس سزا میں تڑپتا تڑپتا نمرود اس دنیا سے چل بسا۔ نمرود کا حال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کس طرح نمرود پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ سر مار مار کر روتا رہا اور چلاتا رہا
اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بہت ہی برا کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ ہی کی وہ پاک ذات ہے کہ جو ہمارا رازق، خالق اور مالک ہے۔ وہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ دن رات، سورج، چاند اور ستارے کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے، اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ عذاب الہی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے اور کبھی بھی کسی بھی بات کا غرور نہ کیجیے۔